جانتے ہو، آدھے سے زیادہ زندگی تبھی آسان ہو جاتی ہے جب تم اپنے معاملات پورے یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہو۔ چیزوں کے پیچھے مت بھاگو اور یہ سوچنا چھوڑ دو کہ میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، یا یہ تکلیف کب ختم ہوگی۔ یہ سوچیں تمہیں بدگمانی کی طرف لے جاتی ہے۔ ہر چیز اپنے بہترین وقت پر اچھی لگتی ہے۔ خود سوچو، وقت بھی کبھی ٹھہرا ہے کسی کے لیے؟ وقت تو بدلتا رہتا ہے، وقت نے تو بدلنا ہی ہے۔ مشکل وقت میں بہتر ہے کہ صبر اور یقین کرنا۔ اس وقت تمہیں مسئلہ سمجھ میں نہیں آتی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہر سوال کا جواب تمہیں وہ ذات دے دیتا ہے۔ تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے کہ وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ آگے کا مت سوچو، وہ جانتا ہے کب کس کو کیا دینا ہے۔ اپنی سب پریشانی اس ذات کے حوالے کر دو۔ جانتے ہو، انتظار بہت مشکل ہوتا ہے، چاہے وہ کسی محبت کے ملنے کا ہو، یا کسی آزمائش کے ختم ہونے کا ہو، یا پھر کسی دعا کے قبول ہونے کا ہو۔ لیکن جانتے ہو، یہ انتظار تکلیف کب دینا شروع کرتا ہے؟ جب تم لوگوں سے سوال کرنے لگ جاتے ہو، اپنی دعاؤں کے بارے میں، سجدوں کے بارے میں، یا خود سے ہی گمان کر لیتے ہو کہ اللہ سن نہیں رہا۔ انتظار کو یقین کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ جسے مانگا ہے وہ ضرور عطا کرے گا۔ لوگوں سے کیوں پوچھتے پھر رہے ہو جب اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں فرمایا ہے اور تم اپنے رب کے حکم کا انتظار کرو؟ اس سے زیادہ تسلی کی بات کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، میرے فیصلوں کا انتظار کرو، اور انتظار تو یقین کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جس انتظار میں یقین ہو، صبر ہو، وہ انتظار بہت خوبصورت ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، چیزیں تمہارے دیکھنے سے مشکل لگتی ہے کیونکہ تم انہیں اپنی طاقت کے لحاظ سے دیکھ رہے ہو، اسی لیے اکثر جلدی مایوس ہو جاتے ہو اور ہمت ہار بیٹھتے ہو۔ اس رب کی طاقت اور شان دیکھ کے مانگو، اس کا ایک کن اپنے اندر دونوں جہانوں کی طاقتوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ یقین رکھو، اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔